کہ آپ کو اور اسد عمر کو اور آپ کی حکومت کو چاہیے تھا کہ آپ فوری طور پہ لینڈ کرتے IMF کے پاس، مزید قرضے لے لیتے، اور امریکہ، چین، برطانیہ، ہندوستان سب قرضوں پہ ہی چل رہے ہیں، قرضے بڑھانے میں کوئی خرابی نہیں ہے. آپ لوگ گھبرا گئے اور قرضے سے ڈر گئے اور آپ نے صحیح ٹائم پہ IMF کے پاس نہیں گئے. یہ ٹھیک ہے تنقید، ہمیں IMF کے پاس جلدی جانا چاہیے تھا، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم کوشش تب یہ کر رہے تھے کہ ہمیں نہ جانا پڑے. لیکن جو سچویشن تھا، پہلے تو یہ امید تھی کہ ہمارے دوستوں سے اتنا پیسہ مل جائے کہ ہمیں جانا ہی نہ پڑے، لیکن وہ ہم نے تھوڑی دیر کے بعد ریئلائز کیا کہ یہی بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں جتنا پیسہ دیا اس سے ڈیفالٹ سے بچا لیا. لیکن جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویسے وہ دیتا بھی کوئی نہیں، ہمیں تجربہ بھی نہیں تھا. میں مانتا ہوں یہ وہ ٹھیک ہے بات کہ ہمیں زیادہ جلدی جانا چاہیے تھا. لیکن دیکھیں ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جب ایک ملک کی معاشی حالات وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مشکل وقت سے نہ گزرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو مثلا پھر سے میں ذرا یہ کیونکہ لوگوں کو اکانومی کی صحیح طرح سمجھ نہیں ہے، اس لیے میں آسانی سے کہتا ہوں ایک گھر کا پہلے لے لیں کہ گھر کے اوپر جب قرضے چڑھے ہوتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گھر اپنی جب تک آمدنی نہیں بڑھاتا وہ خرچے کم کرتا ہے. وہ اس مشکل وہ اب جب آپ خرچے کم کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اب بچوں کی جناب آپ فیس نہیں دے سکتے، ان کو ایک اچھے اسکول سے کمزور اسکول میں لے کے جاتے ہیں، کئی بجائے اسکول سے نکال لیتے ہیں. ان کو کپڑے نہیں آپ نہیں دے سکتے، کھانا آپ بجائے گوشت کھانے کے دال پہ آ جاتے ہیں. یعنی گھر ایک مشکل وقت سے گزرتا ہے. تو میں صرف لوگوں کو وہ لوگ بےتاب ہوتے ہیں، لوگوں میں صبر نہیں ہوتا، کہتے ہیں جی کیوں نہیں ایک دم چینج آیا، نیا پاکستانی بنا. ایک پروسیس ہوتا ہے نیا پاکستان. تو اس کے اندر یہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا پہلے دن سے. کوئی چیز غلط، یہ غلط ہو گیا کیونکہ ان کا انٹرسٹ صرف بلیک میل کرنے کا تھا. وہ ہر کووڈ پہ انہوں نے بلیک میل کیا، فیٹ اپ پہ یہ بلیک میل کر رہے ہیں، اکانومی کے اوپر انہوں نے کیا، کشمیر. پھر وہ جو کنٹینر پہ سب چڑھ گئے کہ کہہ رہے ہیں لبرل اور اسلام خطرے میں ہے. تو ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے. اور ابھی بھی میں مینٹین کرتا ہوں کہ جب آپ کے ملک کے اندر کرمنلز پالیٹکس میں آ جائیں، وہ بجائے ملک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اپنے ذات کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. وہ زیادہ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں بجائے دشمنوں کے. 6 ارب ڈالر کا ہمارے اوپر ڈیمیجز انٹرنیشنل کورٹ دے چکی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ویسے بڑا غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر انفیئر بھی ہے اور ہم نے کیس صحیح نہیں لڑا. جب تک جنریشن کی قیمت نیچے نہیں آتی ہم اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم بجلی کی قیمت بڑھا نہیں سکتے، نہ انڈسٹری نہ عوام، اور اگر ہم بڑھاتے نہیں ہیں تو وہ قرضے بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ بجلی جو ہے مہنگی بنا رہے ہیں. تو اس کے اوپر ایک کمپریہنسو پلان لے کے آ رہے ہیں. یہ بڑی دیر لگی تیار کرنے میں، انشاءاللہ ہفتے تک یہ اناؤنس کر رہے ہیں. کشمیر پہ آپ نے بہت بھرپور پوزیشن لی اگست 5 کے بعد. اقوام متحدہ میں آپ کی تقریر، آپ کی گورنمنٹ کی پوزیشن، آپ کے فورن مشنز بہت ایکٹیو رہے. لیکن اگر آپ صورتحال دیکھیں پریزیڈنٹ آزاد کشمیر جو بالکل ریٹریکل پرسنالٹی نہیں ہے، وہ روز ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈیموگرافک چینج کا بہت خطرہ ہے اور اگلے 1-2 برس بڑے کروشل ہیں. اب آپ کی گورنمنٹ کیا اس کا ادراک کرتی ہے کہ کس قسم کا خطرہ ہے کشمیر میں اور کیا کرنا ہے؟ دیکھیں کشمیر میں بار بار یہ کہتا ہوں، لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹورک بلنڈر کر گیا ہے نریندر مودی. وہ یہ غلطی کر بیٹھا ہے جو اس کے میرے خیال میں جو اس نے اسمپشنز کی ہوئی تھی کہ یہ اس سے کیا کیا ہوگا وہ غلط ہو گئی ہیں. نمبر 1 اس کی یہ تھی کہ پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہے گا، کیونکہ پاکستان وہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کے تو حالات اتنے برے ہیں، معاشی حالات اتنے برے ہیں، ہم تو کچھ کریں گے نہیں. اور اب تک ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، ہم تو دوستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو جو پاکستان نے سٹینڈ لیا وہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اس سے ہوا کیا؟ انٹرنیشنلائز ہو گیا، سیکیورٹی کاؤنسل میں اٹھ گیا، ہیڈز آف سٹیٹس کو پتہ چل گیا، UN کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ڈبیٹ، یورپین پارلیمنٹ میں ڈبیٹ، امریکن سینیٹرز نے اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے. سو انٹرنیشنلائز ہو گیا ایشو. جب انٹرنیشنلائز ہو گیا تو جس طرح کا انہوں نے RSS کے غنڈوں کے ذریعے ظلم کرنا تھا کشمیر پہ وہ کر نہیں سکے. ظلم ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن جو ان کا پلان تھا کہ اتنا ظلم کرو کہ وہ کرش ہو جائے وہ ہو نہیں سکا. کشمیر کے لوگوں کو ویسے کے ویسے ہی ہیں، وہ جس وقت موقع ملے گا وہ کھڑے ہو جائیں گے. تو وہ ان کو کرش نہیں کر سکا. اب اگر تو وہ یہ جو سوچ رہا ہے کہ ڈیموگرافی بدلنے سے، اور یہ بڑا یہ تو خطرہ تو ہے نا، اس کے اوپر ہم آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ بیسٹ اس کا سٹیپ کیا ہے. اس کا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ
یہ اصل میں فورتھ جنیوا کنونشن کے مطابق آپ ایک اس جگہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کی ڈیموگرافی نہیں بدل سکتے. تو اس کے اوپر بھی ہم سوچ رہے ہیں کرنا. اچھا ایک تو کی ایشوز ہیں فارن پالیسی پہ ڈسکس کر لیں. اس